اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے منجی بشریت امام مہدی علیہ السلام کے موضوع کے اوپر چوتھی قسط کے ساتھ اپنے ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ گفتگو میں ہم نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 کے ذیل میں یہ عرض کیا تھا کہ آخری زمانے میں ایک شخص ایسا ظاہر ہوگا، ایک ایسا نجات دہندہ آئے گا جو ظالموں کے اوپر تسلط اور غلبہ پائے گا، اور وہ اپنے فکر کے اعتبار سے، اپنے عقیدے کے اعتبار سے، اپنے قول، اپنے فعل اور اپنے ذات کے اعتبار سے پاک و پاکیزہ طہارت کے درجے کے اوپر فائز ہوگا۔ اور شیعہ سنی مذہب کے نزدیک وہ ہستی امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف ہوں گی کہ جو آخری زمانے میں نجات دہندہ کے طور پہ ظاہر ہوں گی۔ اسی سلسلے کی دوسری آیت اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جس آیت سے یہ عقیدہ واضح ہوتا ہے کہ آخری زمانے میں ظلم و جور سے خاتمے کے لیے کسی ایسی ہستی کا ہونا ضروری ہے کہ جو عدل و انصاف کو قائم کرے، کہ جو حق اور ہدایت کا پرچار کرے۔ اسی طرف قرآن مجید نے بڑے واضح انداز میں اس عقیدے کی طرف، اس عقیدہ مہدویت کی طرف اور اس منجی بشریت اور نجات دہندہ شخص کے اوصاف کی طرف سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں بڑے واضح انداز میں یہ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یعنی اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ اسی نے بھیجا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے رسول کو لوگوں کی ہدایت اور دین حق دے کے بھیجا، جس کا ہدف اور انبیاء کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ہدف کیا قرار دیا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے ہر دین پہ غالب کر دے، یعنی وہ دین کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے ہیں، اس دین کو باقی تمام ادیان کے اوپر غلبہ عطا کر دے، اگرچہ مشرکین کو یہ برا ہی کیوں نہ لگے۔ یہ اس آیت کا ایک سادہ سا ترجمہ تھا۔ اس آیت میں غور کرنے سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دین کو باقی ادیان کے اوپر تسلط اور غلبہ عطا کر دیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ اللہ کے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجنے کا کیا فلسفہ تھا؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہادی بنا کے بھیجا اور ان کو دین حق دے کے بھیجا، اس کا فلسفہ کیا تھا؟ اگلے جملے میں خود خداوند عالم کی ذات نے اس کا جواب دیا، ایسا اس لیے کیا لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو اللہ تمام ادیان کے اوپر تسلط اور غلبہ عطا کرے۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک دین اسلام کو باقی ادیان کے اوپر غلبہ ملا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا آخری اور فیصلہ کن ہدف یہ ہے کہ ہدایت پوری دنیا میں عام ہو جائے، دین حق کو تمام ادیان کے اوپر غلبہ حاصل ہو جائے۔ لیکن کیا یہ نظام ہدایت پوری دنیا میں عام ہو چکا ہے؟ کیا دین حق تمام ادیان کے اوپر غلبہ پا چکا ہے یا ابھی دین حق کا غلبہ باقی ہونا ہے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہدایت کا نظام پوری دنیا میں کب عام ہوگا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا
دین حق کو کب غلبہ حاصل ہوگا، جس کے جواب کے لیے ہم نے اپنے ناظرین کی خدمت میں جو آیت پڑھی ہے، اسی کے آیت میں تأمل کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب انسانیت مادیت کی اندھی تاریکی میں مزید ڈوب جائے گی اور اس کی دلدل میں گر جائے گی اور ہر طرف یاس و ناامیدی کے سیاہ بادل چھا جائیں گے اور امن و سکون ناپید ہو جائے گا، تو اس وقت لوگ امن دہندہ کی تلاش میں ہوں گے، ایک نجات دہندہ کو پکاریں گے اور آواز دیں گے جس سے ایک عالمگیر عادلانہ نظام کے لیے زمین ہموار ہوگی اور یہ دین تمام ادیان کے اوپر ظاہر اور غلبہ پا جائے گا، جس کی طرف قرآن مجید کی اس آیت میں واضح اور صریح الفاظ میں اشارہ موجود ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ تاکہ اللہ اپنے اس دین حق کو اور نظام ہدایت کو پوری دنیا میں پھیلا دے اور تمام ادیان کے اوپر دین کو غلبہ اور تسلط عطا فرما دے۔ اگر سنت نبوی میں غور کیا جائے تو سنت نبوی میں بھی یہ بات تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ حضرت امام مہدی صلوات اللہ وسلامہ علیہ جب ظہور فرمائیں گے تو یہ دین تمام ادیان کے اوپر غلبہ پائے گا اور اسے تسلط حاصل ہوگا اور عدل و انصاف کا چرچا ہوگا اور بول بالا ہوگا اور ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ اسی معنی کو اگر ہم اپنی اور فریقین کی کتابوں میں دیکھیں تو بڑے واضح انداز میں روایات موجود ہیں۔ ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں مذہب اہل بیت سے اور مذہب اہل سنت سے چند روایات کا تذکرہ کر رہے ہیں، جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ دین کا غلبہ اور ہدایت کا عام ہونے کا جو سلسلہ ہے یہ اس وقت ہوگا کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ سب سے پہلے ہم اپنے مذہب اہل بیت علیہ السلام کی جو معروف تفسیر کی کتب ہیں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ علامہ شیخ الطبرسی نے اپنی کتاب تفسیر المجمع البیان میں اس آیت کے ذیل میں کہ جس کو ہم نے سرنامہ کلام میں اپنے مومنین کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس میں علامہ طبرسی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کے ذیل میں ارشاد فرمایا إِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ عِنْدَ خُرُوجِ الْمَهْدِي، یعنی کب ہدایت پوری دنیا میں عام ہوگی، کب دین حق کو اور دین اسلام کو تمام ادیان کے اوپر غلبہ حاصل ہوگا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اور خروج ہوگا، فَلَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا أَقَرَّ بِمُحَمَّدٍ، کوئی شخص نہ بچے گا یہاں تک کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور ان کے لائے ہوئے دین کا اقرار نہ کر لے، اور جب ان کے لائے ہوئے دین کا اقرار ہو جائے گا تو دین اسلام کا یہ ظاہری اور معنوی غلبہ پوری کائنات کے اوپر غالب ہو جائے گا اور یہ غلبہ نمایاں نظر آنے لگ جائے گا اور ہدایت عام ہو جائے گی۔ دوسری روایت جسے شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کمال الدین اور تمام النعمہ جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 670 میں اسی آیت هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کے ذیل میں امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت شیخ صدوق نے نقل کی ہے کہ وَاللَّهِ مَا نَزَلَ تَأْوِيلُهَا بَعْدُ، خدا کی قسم کہ اس آیت کی تعویل ابھی تک متحقق نہیں ہوئی، یعنی جب تک اللہ پوری کائنات میں ہدایت کو عام نہیں کرے گا اور دین حق کا تمام ادیان کے اوپر غلبہ نہ ہوگا، یہ خدائی وعدہ اس وقت تک متحقق نہیں ہوگا، اور تمام ادیان کے اوپر غلبہ اور ہدایت کا چرچا اس وقت ہوگا جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اسی وجہ سے امام صادق علیہ السلام نے اگلے جملے میں فرمایا وَلَا يَنزِلُ تَأْوِيلُهُ حَتَّى يَخْرُجَ الْقَائِمُ، اور جب تک امام مہدی علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوتا اس وقت تک اس آیت کی تعویل اور اس کی مراد متحقق نہیں ہوگی۔ فَإِذَا خَرَجَ الْقَائِمُ، اور جب امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کا ظہور ہوگا، فَلَمْ يَبْقَى كَافِرٌ بِاللَّهِ وَلَا مُشْرِكٌ بِالْإِمَامَةِ،
تو نہ تو خدا کی خدائی کا کوئی منکر ہوگا اور نہ ہی امامت میں کوئی مشرک ہوگا، یعنی دوسرا امام کوئی نہیں ہوگا، فقط وہی امام ہوگا کہ جن کی امامت کے اوپر اہل بیت علیہ السلام سے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نص موجود ہوگی، اور ہر کافر اور مشرک کو قائم کا ظہور برا لگے گا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا فِي بَطْنِ صَخْرَةٍ، اگر کوئی کافر کسی چٹان کے پیٹ میں اور اس کے اندر چھپ جائے تو وہ صخرہ، وہ چٹان جو ہے وہ مومن کو یہ کہے گی یا مؤمن فی بطنی کافرن، کہ اے مومن میرے اندر ایک کافر ہے، فَاقْصِرْنِي وَاقْتُلْهُ، تو مجھے بے شک توڑ دے لیکن اس کافر کو قتل کر دے۔ اس معنی میں کثیر روایات اہل سنت کی کتب میں بھی موجود ہیں کہ عدل و انصاف کا بول بالا امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوگا، اور ظاہری بات ہے کہ جب دنیا میں عدل و انصاف کا علم بلند ہوگا تو ظلم و جور کا خاتمہ ہو جائے گا، اور جب عدل و انصاف عام ہوگا تو گویا ہدایت اور دین حق کا بول بالا ہوگا، اور اسی کی جانب آیت نے اشارہ کیا ہے۔ ہم ذیل میں ان روایات یعنی برادران اہل سنت کی روایات میں سے فقط دو روایات کو پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی روایت کی جسے المتقی الہندی نے اپنی کتاب کنز العمال کی جلد نمبر 14 اور حدیث نمبر 38,665 میں درج کیا ہے، اور سنن ابو داؤد نے جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 107 پہ اس روایت کو درج کیا ہے، جسے صحابی جلیل جناب سعید الخدری نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المہدی منی، کہ مہدی مجھ سے ہے، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت جورا وظلما، یعنی مہدی مجھ سے ہے اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے یوں پر کر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ اس روایت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتہائی باریک نکتے کی طرف اشارہ کیا، المہدی منی کہہ کے یہ بتایا کہ جس مہدی برحق کے ہاتھوں پہ دین اسلام کا تمام ادیان کے اوپر غلبہ ہوگا، اس مہدی کا تعلق اہل بیت سے ہوگا، وہ میری نسل سے ہوگا اور کسی اور نسل سے نہیں ہوگا۔ یہ وہ ایک روایت ہے کہ جو برادران اہل سنت کی کتاب میں موجود ہے۔ دوسری روایت جسے مسند احمد بن حنبل نے اپنی کتاب مسند احمد میں، امام احمد بن حنبل نے جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 52 میں، اور سیوطی نے اپنی کتاب الدر منثور کی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 57 پہ درج کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابشرکم بالمہدی، میں تمہیں مہدی کی بشارت دیتا ہوں، یبعث فی امتی علی اختلاف من الناس، کہ جب میری امت میں لوگوں میں اختلاف ہوگا تب وہ ظاہر ہوں گے، یعنی مہدی تب وہ ظاہر ہوں گے، فیملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے یوں پر کر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ یرضی عنہ ساکن السماء و ساکن الارض، زمین و آسمان کے باسی اس مہدی سے راضی ہوں گے، وَيُقَسِّمُ الْمَالَ صِحَاحًا، جو سب میں برابر مال تقسیم کرے گا۔ پس اس آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ جس کو ہم نے اپنے سرنامہ کلام میں عنوان سخن قرار دیا، خلاصہ یہ ہوگا کہ ہدایت اور دین کا غلبہ ابھی تک نہیں ہوا، تو کب ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے تو اس وقت دین کا تمام ادیان کے اوپر غلبہ ہوگا، اور شیعہ سنی روایات اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں ہی ہدایت پھیلے گی اور دین اسلام کا غلبہ ہوگا۔ دعا ہے کہ خداوند عالم کی ذات ہمیں امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کے سپاہیوں میں سے قرار دے، اور دین اسلام کے تمام ادیان میں غلبے میں ہمارا بھرپور حصہ قرار دے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سلامت قلبك من الهم، جروحك تبسم
تبسم ويانا تتألم شوية بحالتك ارحم سلامة 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 قلبك من